العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وازواج سیدنا و مولانا محمد وبنات سیدنا و مولانا محمد بعدد کل معلوم لک وبعدد خلقک ورضا نفسک وزینت عرشک ومداد کلماتک. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. واجب الاحترام برادران اسلام، ماہ ربیع ثانی شریف کا چاند اپنی رحمتیں لے کے طلوع ہو چکا ہے. ربیع الاول شریف کے موسم بہار میں ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مقدسہ اور آپ کی آمد کی برکات کے چرچے کیے، ذکر کیا. انشاءاللہ العزیز
سیرت کے حوالے سے ہمارا عنوان شروع ہو چکا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کرنے سے پہلے آپ کے آباء و اجداد کا ذکر کرنا یہ بہت ضروری ہے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد گرامی کی شخصیت کیسی تھی، آپ کے دادا جی کی شخصیت کیسی تھی، آپ کے پردادا جی کی شخصیت کیسی تھی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس نسل سے تشریف لائے ہیں، یہ ذکر کرنا بڑا انتہائی ضروری تھا۔ تو اللہ رب العزت نے دو لفظوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انساب کو، نسب کو قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرما دیا۔ فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرے محبوب جس جس نسب سے، جس پشت سے میں نے تجھے گزار کے پیدا کیا ہے، وہ سارے سجدہ کرنے والے ہیں، وہ سارے نیک تھے۔ حضرت سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تک، اور حضرت اماں حوا علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک، جس بطن اور جس پشت سے میرے نبی اس کائنات میں تشریف لائے، سارے ہی سجدہ کرنے والے تھے۔ اتنا عالی نسب ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میں نے یہ آپ کو ایک جمعے میں بات سنائی تھی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسل ابراہیمی سے تشریف لائے۔ میرے استاد مکرم درویش اہل سنت الحاج حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جم کے فرمایا کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں کیونکہ ہمارے نبی کا دادا ابراہیم ہے، ہمارا قبلہ ابراہیمی ہے، ہمارا حج ابراہیمی ہے، ہماری قربانی ادائے ابراہیمی ہے، اور ہم ملت ابراہیم پر ہیں، ہمارا نبی نسل ابراہیم سے ہے۔ تو کب نسل ابراہیم علیہ السلام کو میرے رب نے پسند فرمایا کہ آپ فرمایا کرتے تھے، درویش اہل سنت آپ فرمایا کرتے تھے جب ڈیوٹی لگی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ میرا گھر بناؤ، کعبۃ اللہ بناؤ، تو اللہ کیا بنانا ہے، وہ کیا ڈیزائن کیا ہے، وہ کیا نقشہ ہے، تو آپ بڑے مینٹین جملوں میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے نقشہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا۔ ڈیزائنر ہیں اللہ، ڈیزائنر ہیں اللہ، مصور ہے اللہ، نقشہ لا رہے ہیں روح اللہ، تعمیر فرما رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، بلاک پکڑا رہے ہیں اسماعیل ذبیح اللہ، بن رہا ہے بیت اللہ۔ جب بن گیا بیت اللہ تو ہر مزدور مزدوری کر کے اجرت مانگتا ہے، جب اللہ کا گھر بنا لیا تو دامن پھیلا کے چوکھٹے کعبہ پکڑ کے ابراہیم فریاد کرتے ہیں، رب پروردگار تیرا گھر بنایا ہے، ابراہیم مانگو کیا مانگتے ہو؟ اللہ دولت و زر نہیں چاہیے، کوئی مکانات نہیں چاہیے، جائیداد نہیں چاہیے، قرآن ہے۔ سورہ بقرہ میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسول اللہ، اللہ بن گیا ہے بیت اللہ، اسے آباد فرمانے کے لیے بھیج دے میری نسل سے محمد الرسول اللہ۔ تجھے مانگ کے سب کچھ خدا سے مانگ لیا، اب اٹھتے نہیں ہاتھ اس دعا کے بعد۔ نسل ابراہیمی سے اس لیے میرے اور آپ کے نبی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کے، اللہ بھیجنا تو ہے تو میری نسل سے بھیج دے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، 2 حضرت اسحاق کی اور دوسرے صاحبزادے کی اولاد جو ہیں وہ مصر، شام اور ادھر دیگر بارڈروں پہ جا کے آباد ہو گئے، دیگر ممالک میں چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، آپ کی ذریت خاص مکے میں ہی رہی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی آبادی مکے میں ہی رہی اور آپ کی نسل بھی مکے میں ہی رہی۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام ہے حضرت کیدار۔ کیدار کی ذریت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت کیدار کی ذریت سے حضرت عبداللہ تک نسب نامہ جو ہے یہ تاریخ نے ذکر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہیں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ذریت سے ہیں، اس لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شیخ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، خود آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کا لقب ہے ذبیح اللہ، اور ایک ذبیح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی والد گرامی ہیں، اور تاریخ میں اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ جناب سردار قریش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ، آپ کے والد گرامی حضرت عبد المطلب قریشیوں کو لے کے چاہے زمزم جو ہے وہ کھود رہے تھے، تو اس وقت آپ نے یہ بات کی کہ اگر مجھے اللہ 10 بیٹے دے اور 10 کے 10 جوان ہو کے میرے دست و بازو بن جائیں، تو میں ایک بیٹے کی قربانی کعبۃ اللہ کے قریب اللہ کی رضا کے لیے دوں گا، ایک بیٹے کو اللہ کے رستے میں ذبح کروں گا۔ یہ منت مانی تھی، اللہ نے منت پوری فرما دی، 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ جب 10 بیٹے عطا فرما دیے تو 10 کے 10 ہی جوان ہو کے دست و بازو بن گئے سردار قریش کے۔ جب سارے جوان ہو گئے تو اب قریشیوں نے کہا اپنی منت پوری کریں۔ آپ نے اللہ کے رستے میں یہ منت مانی تھی کہ اللہ 10 بیٹے دے تو میں ایک کو ذبح کروں گا اللہ کے رستے میں، تو کریں ذبح۔ سردار قریش نے منت مانی تھی، آپ نے کہا میں پوری کرتا ہوں۔ آپ نے اسی طرح، اسی انداز میں جس طرح آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور رسی لی تھی اور مینا کی طرف اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چل پڑے تھے، اسی طرح سردار قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب اپنے بیٹوں کو لے کے کعبۃ اللہ کی طرف چل پڑے، تو بیٹیاں رونے لگیں۔ آپ کو پتہ ہے بہنوں کے دل نازک ہوتے ہیں، وہ بھائیوں کے دکھ اور تکلیف کو بڑا نازک لیتی ہیں۔ بہنیں رونے لگیں، سردار قریش کی بیٹیاں منتیں سماجت کرنے لگیں، یا شفیق اور مہربان سردار قریش، آپ کوئی اور حل نکال لیں، اللہ کے رستے میں قرآن ڈال کے کوئی قربانی کر لیں۔ آپ قرآن ڈالیں، سب سے پہلے تو سلیکٹ کریں بچہ کون سا ذبح کرنے کے لیے سلیکٹ ہوتا ہے، پھر اس بچے کے نام پہ 10 اونٹوں کا قرآن ڈالیں، تو جہاں جا کے قرآن رک جائے وہ قربانی دے لینا، بیٹے کو بچا لیجئے۔ تو سنیے پھر آپ کو پتہ چلے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی عظمت کیا ہے۔ آپ نے جب بچوں کا قرآن اندازی کی، قرآن ڈالا، تو ہر بار قرہ حضرت سیدنا عبداللہ جو میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، آپ کے نام پہ ہی نکلا۔
جب آپ کو ذبح کے لیے ذبح کرنے کے لیے منتخب کر لیا گیا تو پھر قریش کے بڑے بڑے رؤساء وڈیرے جو ہیں وہ مشورہ دینے لگے، نہیں اب آپ کے نام پہ 10 اونٹوں کا قرعہ ڈالیں، اگر قرعہ نکل آئے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ قربانی برابر ہو گئی ہے، اب آپ کو حضرت عبداللہ کو ذبح نہیں کیا جائے گا، جانوروں کو ذبح کیا جائے گا۔ پہلی دفعہ 10 اونٹ ڈال کے جب قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ پھر سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ نکلا، پھر 10 بڑھائے گئے، پھر قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ نکلا۔ 10 کرتے ہوئے جب 100 اونٹ تک قرعہ اندازی ہو گئی، اور یہ بات تاریخ کی معتبر بات ہے، اس میں کسی مسلک کو اختلاف نہیں ہے کہ 100 اونٹ پہ جا کے قرعہ اندازی اونٹوں کے نام پہ نکل آئی۔ جب اونٹوں کے نام پہ نکلی تو سردار قریش نے 100 اونٹ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ آپ کی جگہ پہ قربان کیے تھے۔ پتہ چلا ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی بہت عظمت والے، بڑے مہنگے والد گرامی ہیں، اس لیے آپ کو بھی ذبح سے بچایا گیا۔ ذبح کرنے کے لیے باپ تیار تھا، سردار قریش تیار تھے، چھری تیار تھی، رسی ساتھ تھی، آپ نکل پڑے تھے قربانی کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم اپنے شہزادے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے نکل پڑے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کے لیے چھری چلائی گئی تو اللہ نے جنت سے مینڈا بھیجا تھا، اور جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا وقت آیا تو اللہ نے سردار قریش کے 100 اونٹ قبول کر لیے اور آپ کو ذبح سے بچا لیا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں کا شہزادہ ہوں، 2 ذبیحوں کا شہزادہ ہوں، میرے دادا اسماعیل بھی ذبیح اللہ ہیں اور میرے والد گرامی ابا جی عبداللہ بھی ذبیح اللہ ہے۔ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جتنے لوگ گزرے ہیں بڑے عالی شان لوگ تھے۔ آؤ میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے، اور اس بات کو حشام نے بھی لکھا ہے، حلبیہ نے بھی لکھا ہے، سیرت مصطفیٰ کے اندر بھی، سیرت امام الانبیاء کے اندر بھی، تاریخ کی ہر معتبر کتاب کے اندر یہ تذکرہ، ابن کثیر نے بھی یہی لکھا ہے کہ قریشی خاندان جو ہے اسے قریشی کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں قریشی؟ سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک نام ہے حضرت فہر بن مالک بن نضر۔ یہ حضرت فہر جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10ویں دادا ہیں۔ کتنے نمبر پہ؟ 10 نمبر پہ۔ نسب میں آپ کا 12واں نام ہے۔ یہ 10ویں دادا ہیں اور آپ اتنے جوان تھے، سینہ اتنا چوڑا تھا کہ عرب میں کسی کا اتنا چوڑا سینہ نہیں تھا، اور چہرہ اتنا روشن تھا کہ سورج بھی شرما جاتا تھا، اتنا حسن تھا۔ اور آپ بھی اس وقت عرب کے بہت بڑے سردار تھے اور آپ بھی متولی کعبہ تھے۔ اور ایک بات اور عظمت کی سن لیں، کعبہ بنایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور جب سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگ لی اللہ محمد رسول اللہ میری نسل سے بھیج دے، اس وقت سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آپ کے بعد بھی آج تک متولی کعبہ جو رہے ہیں وہ میرے نبی کی نسل سے ذریت سے ہی رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی متولی کعبہ رہے ہیں، جتنے بھی سردار اور جتنے قریشی رہے ہیں، وہ وہی نام رہے ہیں جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آتے ہیں۔ تو حضرت فہر بن مالک بن نضر جو ہیں یہ 10ویں دادا ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
آپ بھی اس وقت متولی کعبہ تھے اور قبیلے کے سردار تھے، تو آپ کا رعب اتنا تھا، دبدبا اتنا تھا کہ پورا عرب جو ہے، جتنے ملک ہیں عرب کے، وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو اس وقت لوگوں نے، پورے عرب نے، آپ کا نام فخر تھا اور آپ کا رعب و دبدبا اتنا تھا، ہولڈ اتنا تھا، کنٹرول اتنا تھا عرب پہ، کہ آپ کا ایک وجاہت اتنی تھی کہ آپ کے کنٹرول کی وجہ سے آپ کو قریش کا لقب دیا۔ قریش سمندر کا ایک جانور ہے، اس کا نام ہے، اور وہ سمندری مخلوق میں سب سے بڑا اور سب سے طاقتور جانور ہے۔ وہ جس جانور کو چاہتا ہے کھا لیتا ہے، اور سارے اس کے زیر ہیں، اس کے تابع ہیں۔ تو حضرت فہر بن مالک بن نضر کی اس وجاہت کی وجہ سے کہ آپ کا پورے عرب پہ کنٹرول تھا، اس لیے آپ کو قریش کا لقب دیا گیا تھا کہ آپ جس طرح قریش جانور سمندر میں سارے جانوروں پہ کنٹرول رکھتا ہے اور سب پہ ہیوی ہے اور سب پہ اس کی وجاہت ہیوی ہے، اس طرح اے فہر بن مالک، آپ کی وجاہت پورے عرب پہ ہیوی ہے، اس لیے آپ بھی قریش ہیں۔ تو آپ کے اس وجاہت کی وجہ سے آپ کو قریش کہا گیا اور آپ کی اولاد کو قریشی کہا گیا۔ اور یاد رکھیے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ اور والد گرامی کا نسب بھی حضرت فہر بن مالک پہ جا کے ایک ہو جاتا ہے، اس لیے ماں بھی قریشی ہے، باپ بھی قریشی ہے۔ اس وقت سے لے کر یہ قریش خاندان جو ہے آپ کی اولاد سے، نسب سے چلتا ہوا آیا، اور آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دادا جان آئے ہیں سارے شان والے تھے، سب کی عظمت افق پہ چمک رہی تھی۔ آؤ میں تمہیں حضرت ہاشم آپ کا تذکرہ سناتا ہوں، اور غیر معترضہ ہے، تاریخ کی ہر کتاب نے لکھا ہے حضرت ہاشم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان ہیں، اور آپ اتنے جوان تھے، اتنے سونے تھے کہ آپ کی پیشانی سے جو نور نکلتا تھا نا، جو نور محمد چمکتا تھا، اسے انسان نگاہ ڈال کے، نگاہ بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا، ڈر لگتا تھا کہیں اس نور کی چمک جو ہے اتنی قریب سے دیکھنے سے آنکھیں اندھی نہ ہو جائیں۔ ہرقل روم کا بادشاہ جب مکہ المکرمہ آیا، سردار قریش سے ملا حضرت ہاشم سے، تو ملنے کے بعد، یہ وہ بادشاہ تھا، روم اس وقت دنیا کی سپر پاور طاقت تھا، جب وہ ملنے کے لیے آیا، سلام کیا تو سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے وزیر مشیر کہنے لگے، ہرقل روم، سر اٹھا کے آپ بادشاہ ہیں؟ تو کہنے لگا، میں دیکھوں کس چہرے کو، اس چہرے پہ چمک جو ہے لگتا ہے سورج اس چہرے سے نکل رہا ہے۔ محبت سے کہہ دیں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ سورج اپنی کرنوں کی خیرات ہاشم کے چہرے سے لیتا ہے۔ جب وہ واپس پلٹا تو اس نے جا کے باقاعدہ لکھ کے یہ ریکویسٹ بھیجی کہ میں شاہ روم آپ کی منت سماجت کرتا ہوں، آپ حسین اتنے ہیں، آپ کے چہرے کی تبانی بتاتی ہے کہ آپ بڑی وجاہت والے انسان ہیں، میری ریکویسٹ ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ آپ قبول فرما لیں۔ یہ تاریخ کے سینے پہ ہے، اتنا حسن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں، آپ کے انساب میں، آپ کے آباء و اجداد میں اتنا حسن تھا۔ حضرت آپ کے بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب، آپ بھی سردار قریش کے رائے ہیں، اور غیر معترضہ بات ہے حضرت عبد المطلب بھی، آپ یہ بھی غیر معترضہ، اور ہر مسلک کے لوگوں نے سیرت میں یہ بات لکھی ہے کہ سردار قریش سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پیشانی سے بھی نور اتنا چمکتا تھا کہ اندھیرے میں اجالا ہو جایا کرتا تھا۔ اتنے سونے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان سردار قریش حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے 10 سال میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کفالت کی ہے، 8 سال آپ نے کفالت کی ہے۔ سردار قریش میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کتنا کیا کرتے تھے، سنو،
اور یہ کتنے وجی لوگ تھے یار، سخی کتنے تھے. آپ کو پورے عرب نے مطعم الطیر کے لقب سے نوازا ہے. مطعم الطیر اسے کہتے ہیں کہ جو پرندوں کو کھانا کھلائے. سردار قریش پورے عرب میں یہ پیغام بھیجا کرتے تھے کہ میرے دسترخوان سے آ کے کھانا کھایا کرو. جو حاجی جایا کرتے تھے حج کے دنوں میں کھانا ان کا نہیں ہوتا تھا، سردار قریش اپنی طرف سے کھلایا کرتے تھے. متولی کعبہ تھے، بڑی شان والے تھے. ایک دسترخوان انسانوں کے لیے لگتا تھا اور دوسرا دسترخوان پرندوں کے لیے لگایا کرتے تھے. اور وہ اتنا بڑا دسترخوان ہوتا تھا کہ متولی کعبہ سردار قریش فرمایا کرتے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے ایک پرندہ بھی بھوکا رہ جائے تو یہ میری شان کے خلاف ہے. اتنے بڑے سخی آدمی تھے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، بڑے زاہد تھے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضور پیدا ہو گئے نا تو آپ کی ولادت کے بعد اپنے کندھوں پہ اٹھا کے فخر محسوس کیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ جایا کرتے تھے. ایک دفعہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی تو سارے عرب کے لوگ سردار قریش، یہ روایت تھی، پہلے بھی ان کے پاس ہی آیا کرتے نا، آباء و اجداد کے پاس ہی آیا کرتے تھے. تو حضرت عبد المطلب کے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے سردار قریش آپ دعا فرمائیں اللہ باران رحمت نازل فرما دے. جب یہ ریکویسٹ لے کے آئے تو آپ نے فرمایا چلو چٹیل میدان میں نہیں، آج دعا جبل ابو قبیس پہ جا کے مانگی جائے گی. جبل ابو قبیس کی طرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو بھیج دیا. اور جب خود سردار قریش چلے نا تو اپنے کندھوں پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا. 7-8 سال کی عمر تھی. سردار قریش اپنے کندھوں پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے جبل ابو قبیس کی طرف چل پڑے. میرے پاس سیرت کی کتابیں یہ موجود ہیں، یہ الماری میں آپ کی موجود ہیں، میں نے ان سے بھی ریفرنس دیکھا ہے. بالکل اسی طرح ہے کہ سردار قریش اپنے کندھوں پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم جان، ایک چھوٹی عمر ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جا کے جب جبل ابو قبیس پہ پہنچے تو جا کے دعا کیا کرتے ہیں، اے رب کریم میں تیرے دربار میں اس سونے محمد کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں بارش نازل فرما دے. محبت سے کہہ دیں. اور یار میرے نبی کا وسیلہ تو حضور ننھی عمر میں تھے اس وقت سے بھی چل رہا تھا. چھوٹی عمر تھی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سردار قریش نے جب رب کے دربار میں یہ فریاد کی نا اللہ اس سونے محمد کے وسیلے سے بارش نازل فرما دے، تو قریشی لکھتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے مطلع صاف تھا، بارش کے اثرات نہیں تھے، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ بارش ہو. ادھر یہ کہنا تھا اللہ اس محمد کے وسیلے سے بارش برسا دے، کہتے ہیں رم جم بارش برسنا شروع ہو گئی. ہم بھیگتے ہوئے واپس مکے کی بستی میں داخل ہوئے. یہ نعرہ نہ لگائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان پردادا جان سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام تک میرے نبی کے نساب میں کوئی ایک بھی پشت ایسی نہیں جو مشرک ہوں، کوئی ایک بھی پشت ایسی نہیں جو شرک کرنے والے ہوں. اللہ نے آپ کو پاک پشتوں سے پیدا فرمایا ہے. یہ میرے نبی کا نسب نامہ ہے کہ اللہ نے آپ کو مقدس پشتوں سے پیدا فرمایا. ہاشم کو ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا نام عمر تھا، آپ کا نام عمر تھا. ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ آپ بھی متولی کعبہ تھے تو اس دنوں میں بھی غلہ ختم ہو گیا، اناج ختم ہو گیا، حاجیوں کی آمد کا وقت تھا، حج کے دن قریب تھے. تو متولی کعبہ بڑے پریشان ہو گئے کہ لوگوں نے اللہ کے گھر میں مہمان آنا ہے تو کیا ہوگا کہ لوگ بھوکے رہیں گے. آپ بہت بڑے تاجر تھے، قافلہ لیا، ملک شام چلے گئے.
شام جا کے سوکھی روٹیاں، خشک روٹیاں ایک پورا قافلہ جو ہے وہ شام سے لاد کے لائے، اور بہت زیادہ تعداد میں اونٹوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے اندر ان کا چورا کر کے بھگو کے سرید تیار کیا، اور سارے حاجیوں کو سرید سے نوازا گیا۔ یہ سردار قریش جناب ہاشم کی شان تھی۔ اور یار کتنے لوگ حج پہ جمع ہوتے ہیں، آج تو گھر میں 10 مہمان آ جائیں تو ہمارا منہ دوسری طرف ہو جاتا ہے، کہاں سے کھلائیں گے۔ یہ شان تھی حضور کے پردادا جی حضرت ہاشم کی کہ پورا قافلہ لاد کے خشک روٹیوں کا لائے اور لا کے چورا کیا، چورا کر کے گوشت کے اندر ڈال کے شوربے کے اندر بھگو کے کہا کوئی حاجی بھوکا نہیں رہے گا، ہماری شان کے خلاف ہے۔ جی بھر کے کھانا کھلایا، اور ہاشم کہتے ہیں روٹیوں کا چورا بنانے والے کو، اس لیے نام عمر تھا، پورے عرب نے آپ کا نام ہاشم رکھ دیا۔ یہ دادا جی تھے اور یہ اتنی شان والے، اور اللہ پہ توکل کتنا تھا۔ سنیے واقعہ فیل، آپ نے قرآن کی سورہ فیل کا تذکرہ پڑھیں، سورہ فیل کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت مقدسہ سے 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس وقت متولی کعبہ حضور کے دادا جان سردار قریش تھے، تو یہ ابرہ یمن کا بادشاہ تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کے یہ آ گیا مکہ مکرمہ، معاذ اللہ بیت اللہ شریف کو شہید کرنے کے لیے، گرانے کے لیے آیا تھا۔ ہوا کیا تھا کہ اس نے ایک بہت بڑا چرچ یمن میں تیار کیا تھا، اور بہت بڑا چرچ بنا کے کہنے لگا میں کعبۃ اللہ کے لوگ جو وہاں حج کرنے جاتے ہیں یہ اس کے مقابلے میں چرچ بنایا ہے، تو لوگ اب حج کرنے نہیں جائیں گے، یہاں چرچ میں آ کے عبادت کریں گے۔ اور جب تیار ہو گیا تو بادشاہ جو گھر کو بنانے والا ہو ظاہر ہے زیب و زینت بہت زیادہ کرتا ہے، تو جب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مکے کی دھرتی کے رہنے والے قریشی کو پتہ چلا نا کہ کعبۃ اللہ کے مقابلے میں گھر بن گیا ہے، وہ گیا اور اس نے پخانہ کر کے نا اس کی ساری دیواروں کو لیپ کر دیا اور واپس آ گیا۔ جب اس کو پتہ چلا نا تو غیظ و غصے میں کہنے لگا اب نہیں چھوڑوں گا، میں گرا دوں گا کعبۃ اللہ کو۔ لشکر لے کے آ گیا، آ کے اس نے پڑاؤ کیا ایک سائڈ پہ، اور اس کا جو دستہ اول تھا نا وہ گیا اور جا کے لوٹ کھسوٹ شروع کی، اور سردار قریش حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی آنکھ کے لے گئے۔ جب لے گئے نا تو پتہ چلا تو سردار قریش نے اپنی قوم کو نہیں ساتھ لیا کہ میں ابرہ سے ملنے جا رہا ہوں، اکیلے ہی چلے گئے۔ ہاشمی شہزادہ تھا، رسول اللہ کے دادا جان تھے، اپنی شان کے مطابق نکلے۔ جب نکلے اکیلے ہی گئے، وجاہت اتنی تھی، امامہ اتنا سونا لگتا تھا، چہرے پہ نور محمد چمک رہا تھا۔ جا کے کہا، جب گئے نا تو تاریخ لکھتی ہے اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، ابرہ نے جب دیکھا نا تو مرعوب ہو گیا، خود اپنی زبان سے بیان کرتا ہے ابرہ، میں مرعوب ہو گیا جب سردار قریش آئے، عبد المطلب آئے نا تو ڈر گیا۔ یہ آدمی جس کی پیشانی اتنی حسین ہے، جس کا چہرہ اتنا حسین ہے، وجود اتنا قد و قامت میں سونا لگتا ہے، پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اس نے اپنا تخت چھوڑ دیا اور کہنے لگا سردار قریش آپ یہاں بیٹھیں، محبت سے کہہ دیں۔ ابرہ کے تخت پہ میرے نبی کے دادا بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے نا تو دست بستہ کہتا ہے سردار قریش فرمائیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا میرے اونٹ واپس کر، محبت سے ذرا اونٹ واپس کر۔ کہنے لگا میری نظروں میں آپ کا وقار کم ہو گیا ہے، میں تو سوچ رہا تھا آپ کو منت سماجت کریں گے یا مجھے حکم کریں گے کہ تو کعبۃ اللہ نہ گرانا، تو آپ کو تو اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو آپ نے جو جواب دیا آپ کے ایمان کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، آپ کو پتہ چلے گا حضور کے دادا جان کتنے بڑے موحد تھے، کتنے توحید والے تھے۔ فرمانے لگے او ابرہ آنا رب العبل واہوا رب الکعبہ، او ابرہ اونٹ میرے ہیں اس لیے مجھے فکر ہے، کعبہ میرا نہیں اللہ کا گھر ہے اس لیے اللہ کو فکر ہے۔ مجھے اونٹوں کی اس لیے فکر ہے، ان کا میں مالک ہوں، کعبے کا مالک اللہ ہے۔ حالی نے بڑے سونے پراہے میں اس شعر کو بند کیا ہے، پوری نظم لکھی ہے اس معاملے میں۔ حالی کہتا ہے حفاظت اس کی وہ کرے جو اس گھر کا مالک ہے، حفاظت اس کی
سردار قریش نے ابرہ کو کہا حفاظت اس کی وہ کرے جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر و بر کا مالک ہے، اس لیے مجھے اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے اونٹوں کی حفاظت کروں۔ انہوں نے کہا دے دو سردار قریش کے اونٹ۔ بس سردار قریش کے اونٹ جو ہیں، آپ نے اونٹ ہانکے اور واپس لے آئے۔ جب آئے نا تو سارے قریشی پریشان تھے، کیا ہوگا، کعبۃ اللہ پہ حملہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا او قریشیوں پریشان نہیں ہونا، آؤ میں رب سے کہتا ہوں وہ اپنا گھر بچا لے گا۔ آپ دوبارہ جبل ابو قبیس پہ چلے گئے، ساری قوم کو اکٹھا کر کے وہاں اللہ سے فریاد کی، اللہ تیرے گھر میں ہم رہتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے، تو کائنات کو بچانے والا ہے، آج بچا کے دکھا نا اپنے گھر کو۔ جب آپ نے دعا کی، ادھر دعا مانگنا تھی، اسی وقت سمندر کی طرف سے گھوڑ آنے لگے، سب سے چھوٹے پرندے۔ آپ نے ابابیل کو دیکھا ہوگا کسی نے، سب سے چھوٹا پرندہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے آنسو گیس کے شل لے کے آئے، ایٹم بم لے کے آئے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں منہ میں بھی ہیں، چونچوں میں بھی ہیں، جہاں گرتی ہے سر پہ گرتی ہے تو پورا وجود چیر کے نیچے چلی جاتی ہے۔ اللہ نے غرق کر دیا۔ آپ کی اس مقبول دعا کی وجہ سے بھی آپ کو عبد المطلب کا نام ملا تھا کہ آپ کی طلب کے مطابق رب عطا فرماتا ہے۔ نام شیبہ تھا۔ اتنے حسین تھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، اور یار اتنے سونے نسبوں سے اللہ نے ہمیں جناب محمد عربی ہمارے رسول عطا فرمائے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، آپ کی تقریباً 20 سال کے 25 سال تک کی عمر جو ہے وہ تاریخ نے بیان کی ہے، کئی روایتیں ہیں، لیکن معتبر اور غیر معترضہ تاریخ یہ ہے کہ 20 سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا ہے، اور آپ اس وقت یثرب، جسے میرے نبی نے مدینہ منورہ کا نام دیا ہے، وہاں پہنچے تھے۔ تو اس وقت آپ کا یہاں وصال ہوا تھا اور آپ کو وہی دفن کیا گیا تھا۔ اور میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں، آپ کا ایمان ٹھاٹھے مارنے لگے گا، آپ کی روح کو سکون ملے گا، آپ کا دل وجد کرے گا کہ آپ کے والد گرامی کی عظمت یہ ہے۔ 1978 20 اور 21 جنوری 1978 کو مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے جو منصوبہ بنا، تو منصوبہ جب تیار ہو گیا تو یہ 8 صحابہ کی قبریں تھیں اور ایک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی قبر مبارک تھی۔ ترکوں نے اپنے دور میں ہر قبر پہ صحابہ کرام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی قبے بنائے تھے، پتھروں پہ کتابت کر کے لکھا تھا یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے۔ 8 صحابہ کی قبریں تھیں، اور یہ بات پاکستان کے تمام بڑے اخبارات میں بالخصوص نوائے وقت میں خاص طور پہ شائع ہوئی تھی، نکلوا کے دیکھ سکتے ہیں، تاریخ کے سینے پہ ہے، اور عالمی میڈیا نے بھی اس کو کوریج دی تھی۔ 8 قبروں کی کھدائی ہوئی جسموں کو منتقل کرنے کے لیے، تو کھدائی کرنے والے زیادہ لوگ جو تھے وہ تمہارے پاکستانی تھے، ان میں سے کئی لوگ زندہ بھی ہیں۔ کھدائی کی گئی جب 8 صحابہ کے وجود اور ایک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا وجود اقدس جب نکالا گیا تو عالمی میڈیا کی کوریج، نوائے وقت کی رپورٹ اور ان لوگوں کی زبان جنہوں نے کھدائی کی تھی، کہتے ہیں 8 صحابہ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص والد گرامی، آپ سب کے چہرے تر و تازہ تھے، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اور پورا مدینہ خوشبو سے معطر ہو گیا تھا۔ یہ شان ہے میرے اور آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی، جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اتنا نسب بیان کیا ہے، اتنی شان بیان کی ہے حضور کے آباء و اجداد کی، جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ پیغام یہ ہے۔ کتابیں میرے پاس موجود ہیں، کسی مسلک کو اختلاف نہیں ہے۔ اللہ نے مسلمان پہ 108 چیزیں فرض کی ہے۔ کتنی چیزیں؟ 108 فرائض ہیں اسلام کے، جو ہر مسلمان
پہ لازم ہیں، جس طرح نماز فرض ہے، مخیر ہو جائے تو حج فرض ہے، رمضان آ جائے تو روزہ فرض ہے، یہ 108 چیزیں فرض ہیں۔ اور جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح ان 108 فرائض میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ 4 پشتوں تک یاد کرنا یہ فرض ہے۔ محبت سے کہہ دیں، 4 پشتوں تک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ یاد کرنا یہ فرض ہے، اور اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ اور جس طرح بے نمازی مرے گا اتنا ہی گناہ گار ہوگا جو بغیر نسب نامہ یاد کیے دنیا سے جائے گا۔ اس کو یاد کریں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہاں تک عبد مناف تک یاد کرنا نسب نامہ یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اور یاد رکھنا 21 پشتوں تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 پشتوں تک نسب نامہ حضرت شیخ امام بخاری نے باب مبعث النبی میں لکھا ہے، اور وہ سارے کے سارے موحد تھے۔ اور یار جتنا سر سجدے میں رکھ کے رب کو سبحانہ ربی اعلیٰ کہنے کا ثواب ملتا ہے، اتنا ہی میرے نبی کے 4 دادا کا نام لینے کا ثواب ملتا ہے۔ تو سنیے کون ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان، یہ امام بخاری نے لکھا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے ہی ساجد لوگ تھے، مقدس لوگ تھے، اور پورا نسب نامہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ میں موجود ہے۔ اللہ نے تمہیں وہ رسول دیا ہے جو عظمتوں والا ہے، شانوں والا ہے، اور پاک پشتوں والا نبی عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں نسب نامہ رسول یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد کو یاد کروائیں، اپنے سینے میں محفوظ رکھیں۔ صوفیاء لکھتے ہیں جس سینے میں مصطفیٰ کریم کا نسب نامہ ہوگا وہ سینہ جو ہے وہ کبھی کینہ پرور نہیں ہوگا، وہ سینہ ہمیشہ نور سے منور رہے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔